سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ہمارے پیر مرشد نے دین متی کی خدمت کے لیے کیسی کیسی مشقتیں جھیلی۔ لاہور میں ریلوے اسٹیشن کی تپتی ہوئی سیٹوں کے اوپر رات کو سونا، درس و بیان سننے کے لیے سامنے کوئی بھی نہ ہو تو ٹوپیوں کو سامنے رکھ لینا، قلم کو پیڈ کو سامنے رکھ لینا اور ان کو ہی درس و بیان شروع کر دینا، اور کئی کئی میل پیدل چل کر نیکی کی دعوت درس و بیان کرنے کے لیے سفر کرنا۔ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ تپتی ہوئی سیٹوں پر، مجھے یاد نہیں کہ تپتی ہوئی سیٹوں پر میں سویا ہوں، آپ نے سنا ہوگا۔ اسی طرح ٹوپیوں کو جمع کر کے میں نے کبھی بیان نہیں کیا، تو ایسا کچھ ہے نہیں۔ بولنے جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے۔ یہ عوام ہے، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے اس میں کچھ نہ کچھ ایڈیشن کر کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ سنی سنا ہے بات، میں یہی سوچتا ہوں کہ مجھے جیتے جی پتہ نہیں کیا کیا میں سنتا ہوں اپنے لیے، مرنے کے بعد تو پھر تصدیق تکذیب کون کرے گا؟ خاص کر میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا مطلب سر پیر ہوتا نہیں ہے، مجھے بولتے کہ یوں کیا یوں کیا یوں کیا۔ چلے ماشاءاللہ میں خوشی ہو رہی ہے کہ الیاس قادری سرکار نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ان کے بارے میں من گھڑت کہانیاں عوام میں رائج کی ہوئی ہیں جن کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایون وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں ایسا کچھ کرتا رہ گیا، بے وقوفانہ کام جو تم مان رہے ہو۔ تو سرکار میرا آپ سے صرف سیدھا سادہ سوال ہے، وہ جو آپ کے دو ہیں کھبے سجے، حبیب اتاری اور وہ عمران اتاری، انہوں نے آپ کے بارے میں جو مشہور کیا ہوا تھا، میں وہ ویڈیو بار بار دکھا کے ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا، عوام کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ ایک وہ کہ آپ نے وہ ایک نبینے کو آنکھ دے دی تھی، جو کہ اللہ نے اس کو نبینا بنا کر بھیجا، آپ نے اس کو بینا کر دیا نیچر کے خلاف جا کے۔ ایک یہ، دوسرے نمبر پر آپ کی وہ بڑی کرامت مشہور ہے کہ آپ بیٹھے یہاں پر ہیں اور لوگوں کو مدینہ شریف میں مل کے مسلمان کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں طواف کروا رہے ہیں اور امامت کروا رہے ہیں، جبکہ آپ بیٹھے کراچی میں۔ تو یہ جو نیچر کے خلاف اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن فی الحال یہ دو، تو یہ جو نیچر کے خلاف چیزیں انہوں نے آپ کے حوالے سے بیان کی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ان کو تو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ غلط ہے، کہانی ہے اور میرے بارے میں جھوٹ ہے، میں مر جاؤں گا تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہیں گے۔ تو ان لوگوں کی زبانیں کھینچو نا، وہ جو دکھ آپ کے بارے میں بتاتے پھر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بھی بتائیں کہ وہ عمران اتاری اور وہ حبیب اتاری، بات تو صحیح ہے، اور ان کا ریالٹی اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے برحال، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ اور جس طرح سے اس بندے کو ڈانٹ ماری ہے نا، وہ عمران اتاری اور حبیب اتاری کو بھی ڈانٹ مارے کہ یہ جو تم نے بکواس کیا نا وہ جھوٹ تھا، عوام میں بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کچھ ٹکے کی کرامت بھی نہیں آپ کے اندر، آپ نیچر کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دادا صاحب کی گھوڑی۔ میرے پاس ایک لڑکا آتا تھا، وہ جیسے جیسے رات ہوتی تھی تو خوبصورت ہوتا تھا، تو مجھے اس پر شبہ ہو گیا۔ ایک دن میں نے اس کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا جیسے کوئی کسی کا بوسہ لے رہا ہو، تو وہ بالکل لڑکی اور آنکھیں اور کجل اور پستان اور سب چیزیں نظر آئی، اور میرا وہ ہاتھ جو تھا وہ سن ہو گیا۔ بڑی مشکلوں سے پر راضی ہوا، اور اس نے کہا ہم پریوں میں سے ہے، لیکن ہم اس طرح شکل بدل کر کے زندہ رہتے، یہ دیو ہمیں مارتے ہیں وہ کھاتے ہیں۔ تو میں جہانگیرے سے آیا تھا، ایک کتاب درکار تھی، ایک بزرگ کے پاس تھی، دے نہیں رہے تھے۔ مجھے کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا ان کے گھر میں۔ کہا کتنے کمرے؟ میں نے کہا 2۔ کہا دائیں بائیں؟ میں نے کہا دائیں۔ کہا کس میں؟ بتایا، کڑپ کتاب ایسی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا قد کتنا ہے؟ امیزنگ کوسچن، نام تو سنا تھا، قد آج معلوم ہو جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا قد جو ہے وہ 7 زمینوں سے نیچے جو ہے نا ان کے پاؤں ہیں، اور ان کا سر مبارک جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر۔ اللہ اکبر، لک ایٹ دا ہائٹ آف حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ 7 زمین کے نیچے بھی ان کے پیر ہیں اور 7 آسمان سے اوپر ان کا سر ہے۔ کتنا کا بڑا قد مبارک ہے؟ جواب درست دے دیا۔ لک ایٹ دا ہائٹ آف حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ انگریزی جھاڑنے سے تمہاری بکواس سچ نہیں ہو جائے گی۔ تم نے قرآن سے یہ چیز نکالی ہے یا کسی حدیث کی معتبر کتاب سے؟ یہ آپ نے ایسی روایت کوئی سنی ہے کوئی صحیح سند کے ساتھ؟ کوئی ایک پلیٹ فارم پکڑ لو، موبائل اٹھاؤ اور شروع ہو جاؤ۔ میں کہتا ہوں ان کو سانس لینے کے لیے نہ کوئی نکر نکر بھی نہ ملے۔ وہ جس طرح مثال سنیے نا کہ جب وہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ میرے بھائی، یہ شہر میں بھی نہ آ سکیں آپ لوگ ہوں، روہی نہ جا سکیں آپ لوگ ہوں، جنگل میں نہ جا سکیں آپ لوگ ہوں، سمندر والی سائڈ پہ نہ جائیں وہاں بھی آپ لوگ ہوں، پھر یہ آسمانوں کی طرف جائیں گے اور وہ مجھے بہت خوشی ہوگی کیونکہ یہ اٹھا لیے جائیں گے اور وہیں سے لطر لگنا ان کو شروع ہوں گے اور پتہ نہیں کہاں تک لگتے جائیں گے۔ فرشتوں کے قد تمہیں معلوم ہو گئے یار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بتایا کہ فلاں فرشتے کا اتنا قد ہے، یا کسی صحابی نے نہیں کہا کہ فلاں فرشتے کا اتنا قد ہے۔ وہ قدوں سے باہر نکل کے کوئی جو ریل اسلام ہے اس طرف لے آؤ عوام کو۔ بات تو صحیح ہے۔
इंडिया के शायर हैं, नाम है मौलाना शम्स तबरेज। उन्होंने बात तमाम कर दी। वो फरमाते हैं दुनिया वालों याद रखना, मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ऐ मुनकिर इकरार अलीयुन वलीयुल्लाह, दहलीज़े नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। ओ मेरी चिकनी चमेली, बात यह है कि इस्लाम के अंदर वैसे शेर व शायरी है ही हराम सिरे से। इस्लाम से शेर व शायरी का ताल्लुक नहीं है। और ये जज्बाती बातें करके ना उम्मत को फुसलाओ मत। कुत्ते ही हैं जो कि नेक बंदों के दरों को चूम के उनको भी गुनाहगार करते हैं और अपने गुनाहों में मजीद इजाफा करते हैं। जो तौहीद परस्त अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला है ना, जो उसी तलीमात पर अमल कर रहा है जो मौला अली की तलीमात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात है, खुलफाए राशिदीन और तमाम सहाबा और अहले बैत, जो इन तमाम नेकोकारों की तलीमात है ना, वो हमें शिर्क, बिद्दत और ये चूमने चाटने से मना फरमाती है। मैं 6 महीने तहकीक की थी गौस पाक ने मुर्दे जिंदा कीते, ये वदर सिखया किथों। तवज्जो अंदर गया बाबा सोटा चा लिया, अगे काका मगर बाबा, अगे काका मगर बाबा, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आ गया बगदाद का कब्रिस्तान, बाबा चढ़िया होंदा मगर बच्चा कबरां नूं वेख के कहंदा उदों मदद करोगे जदों बाबा खुन्ने सेक देगा। तुम चुटकुले बड़े अच्छे मारते हो। एकदम 300 कबर फटी, 300 मुर्दे अपने कफना समेत खड़े होके दरमियान च कंध बन गए। अच्छा भला मजा आ रहा था, हड्डी वड्डी तोड़ देता, कुछ मजा आता, कुश्ती उस्ती देखने मिलती। काका इधर, बाबा इधर, काका इधर, बाबा इधर। अब हम दोनों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। सानू की मेनू पूछ भी काका कौन सी रौला ते जिस काके ने मुर्दा जिंदा किया, काका कौन सी? ओए गल समझ आई कि नहीं आई? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ सैयद अब्दुल्ला सौमई। सैयद अब्दुल्ला सौमई जिस फरमाइश की थी मलक जी ते समझो सैयद अब्दुल्ला सौमई ए मेरे गौस दा सदका नाना है। ਇਹਦਾ मतलब है मुर्दे जिंदा करन दा वत्तर गौस ने नानकियां कोलों सीखिया। वाह भाई वाह। अब इस लाल मुर्गी की बातों पे गौर करना है। इस बंदे ने बोला है कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े पीर हैं, उन्होंने मुर्दे जिंदा करने का जो फन है वो अपने ननियाल से सीखा। अब जो मुर्दे जिंदा करते थे पैगंबर अलैहिस्सलाम वो थे हजरत ईसा। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने ये चीज सुनी है किसी हदीस के अंदर? क्या लोगों मैं भी मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, मैंने भी 50-60 मुर्दे जिंदा किए हैं, मेरे पास भी ये ताकत है, सिर्फ हजरत ईसा जो है वो जिंदा नहीं कर सकते, मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा आपने कहीं भी नहीं सुना। अगर ननियाल की बात करते हो तो तुम लोग तो कहते हो कि ये अब्दुल कादिर जिलानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के खानदान से चले आ रहे हैं, उनकी नस्ल से चले आ रहे हैं, तो उन्होंने तो कभी मुर्दे जिंदा नहीं किए, तो फिर कौन सा ननियाल? इसलिए कहता हूँ या तो थोड़ा बहुत पढ़ जाओ या फिर इनसे कहो कि जो बात करो उसकी दलील दो कि भाई इसका क्या सबूत है, इसके हदीस के रावी कौन है, ताकि पता चल जाएगा। तो हम ईमान रख के सुनेंगे भी, सिर्फ मजीद आपको बुलाएंगे कि यार ये बंदा हक सच बताता है। अल्लाह के सिवा कोई दाता नहीं है। दाता कहना किसी और को अल्लाह के सिवा शिर्क है। हज़रत ये इनकी क्या मुराद है, ये क्या समझे हमें? ये हमारे अकीदे को जरा इरशाद फरमाएं ना। असल में दाता का जो लोगवी माना है वो अगर डिक्शनरी में आप देखें तो अता करने वाला जी। तो अब दाता अता करने वाला हमारे नजदीक, इनके नजदीक दाता हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, अता करने वाले। लेकिन कुरान में सूरत उज़्ज़ारियात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ही सबसे बड़ा अता करने वाला है। इसमें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना हम, इय्याका नस्तईन, तुझ ही से मदद मांगते हैं, इसमें ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा रिज्क अता करने वाला है और वो खूब कुव्वत वाला और ताकत वाला है। अब बताएं इस बंदे की बात माने कि अल्लाह ताला के कुरान की बात माने?